الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدقت يا رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیو، اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع دعوت و تبلیغ ہے۔ ماہ شوال المکرم ہے، اور اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی غرض سے
مکہ سے طائف کا سفر کیا تھا، اور یہ سفر بڑا مشکل تھا۔ اس سفر میں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ کو بڑی مشقتوں کا، بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے، اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع دعوت و تبلیغ رکھا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینہ میں طائف کا سفر کرتے ہیں، اور یہ زمانہ بھی بڑا عجیب زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی اور بے کسی کا عجیب عالم تھا۔ کوئی بات سنتا نہیں تھا، ہر طرف آپ کی مخالفتیں ہو رہی تھیں، اپنے بھی اور پرائے بھی آپ کی مخالفت پر اتر آئے تھے، صرف اور صرف دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں لوگ بات سنیں اور دین اسلام کو قبول فرما لیں۔ لیکن وہاں طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، آپ کی بات کو بھی نہیں مانا، اور آپ کو اتنی تکالیف سے اور اذیتوں سے دوچار کیا کہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، اور 6 میل تک وہ ظالم نبی پاک پر برابر پتھر برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے، سر تا پاؤں آپ لہو لہان ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ نے ایک باغ میں ان سے پناہ لی، اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئے اجازت مانگنے کے لیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے کریم پروردگار، میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ میرا کتنا مرتبہ اور مقام ہے، اور میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، انہیں ہدایت دے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے۔ کتنا صبر ہے میرے نبی کا، کتنی استقامت ہے، اور کتنا اخلاص ہے میرے نبی کا کہ ان سے تکلیفیں لینے کے بعد بھی، ان کی وجہ سے لہو لہان ہونے کے باوجود بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں دعوت و تبلیغ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔
جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خود بھی اس دین پر چلے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے، اس کی اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے ہر فرد کو اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا اس کام کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے میں کتنا کام کر رہا ہوں، میں کتنا اس کو وقت دے رہا ہوں، کتنا ٹائم دے رہا ہوں۔ ویسے تو ہم عابدین بھی ہیں، زاہدین بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور بھی دین کے مختلف شعبوں میں کام ہو رہا ہے، درس و تدریس ہے، امامت خطابت ہے، تصنیف ہے، مختلف شعبوں میں دین کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہر فرد یہ سوچے کہ جتنا وقت میں عبادت کے لیے دے رہا ہوں، جتنا وقت میں ذکر اذکار قرآن کی تلاوت میں صرف کرتا ہوں، آیا کچھ وقت میں دین کی دعوت و تبلیغ میں بھی صرف کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور اگر ہر فرد اپنا محاسبہ کر لے تو یقین جانے مہینوں کے مہینے ہمیں خالی نظر آئیں گے، مہینوں کے مہینے ہمیں خالی نظر آئیں گے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ عوام اگر یہ ذہن بنا لے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے علماء اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن یہ صرف امت کی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی محنت کرے، دین کی دعوت دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور اس کے مختلف شعبے ہیں امر بالمعروف کے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو اگلا نماز کی دعوت دے۔ کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دے۔ کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کو حج ادا کرنے کی ترغیب دے۔ کسی کے اخلاق برے ہیں، اس کو اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب دے۔ کوئی کسی دینی مجلس کی طرف نہیں آتا، دین کی محنت کی طرف نہیں آتا، اس کو دینی مجلس میں آنے کی، دینی محفل میں آنے کی، دعوت کے کاموں میں جڑنے کی ترغیب دے۔ کوئی شخص اگر کسی معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہے، چاہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، اس کو اس گناہ سے باز آنے کی ترغیب دے، اس کو منع کرے اس گناہ سے، اور اس گناہ کے نقصان پر اس کو مطلع کرے۔ یہ ہر امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کا منصب، یہ انبیاء اور رسول کا منصب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام امت کے سپرد کر دیا ہے۔ اور جس مدد اور نصرت کا وعدہ انبیاء اور رسول کے ساتھ تھا، اسی مدد اور نصرت کا وعدہ امت کے ساتھ بھی ہے۔
کہ انبیاء اور رسول یہ دین کا کام کرتے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی۔ امت کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر امت صحیح معنوں میں صحیح نہج پر دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی تو جو نصرت اور مدد انبیاء اور رسول کے ساتھ تھی وہی مدد اور نصرت امت کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں کو اللہ نے یہ سعادت نہیں دی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء یہ کام کیا کرتے تھے، ایک نبی آتا، وہ دین کی محنت کر کے اپنا وقت گزار کے چلا جاتا، اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، وہ چلا جاتا، اللہ تیسرے نبی کو بھیج دیتا۔ انبیاء کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ اب یہ کام، یہ منصب اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کر دیا، اور اس کام کی وجہ سے اللہ نے اس امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس امت کو سابقہ تمام امتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کام کی وجہ سے ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی رفع نسانی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم بری باتوں سے منع کرتے ہو، نیکی کے کاموں کی دعوت دیتے ہو، برائی کے کاموں سے اگلوں کو منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ نے امت محمدیہ کو سابقہ تمام امتوں پر فضیلت عطا کیے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی رہے۔ ایک جماعت کا مستقل یہ کام ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اچھائیوں کی طرف بلائیں، نیکی کے کاموں کی طرف بلائیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور لوگوں کو برائی سے منع کرے وہ جماعت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ نیکی کی طرف بلانے والی جماعت، برائی سے منع کرنے والی جماعت، یہی جماعت کامیابی پانے والی ہے، یہی اصل کامیابی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی برائی کا کام دیکھ لے، برائی کا کام ہوتا ہوا دیکھ لے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے قوت بازو سے روکے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس برائی کو روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت بازو سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے اس برائی کو منع کرے، اگلے کو زبان سے کہے بھائی برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی برائی کو منع نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے، دل میں اس کو برا جانے. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے پھر ایمان کا درجہ نہیں. کوئی بھی آدمی، یہ علماء کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کوئی مولوی کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس کو اپنے ہاتھ کے زور سے روکے. من رأى منکم منکرا، کوئی بھی آدمی کوئی برائی کا کام ہوتا ہوا دیکھ لے اس کو اپنے قوت بازو سے روکے. نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں روک سکتا کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. لیکن فرمایا اس سے کم درجہ ایمان کا پھر نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں کتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں، کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ برائیاں ہیں. گھروں کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر، اور صاحب اختیار لوگ اپنے قوت بازو سے روک بھی سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے. اپنے گھروں پر بھی ہمیں کنٹرول نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. مثلا عورتوں کا بے پردہ پھرنا، گھر میں بے پردگی ہو، باہر گلیوں میں ہو، بازاروں میں ہو، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اس کو. رقص و سرور کی محفلیں، شادی بیاہوں میں ناچ گانوں کی محفلیں، کنجر اور کنجریوں کو نچانا بڑے فخر سے، بڑے دھڑلے سے، بڑی جرت سے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے اوپر پیسوں کو لٹانا، مردوں کا داڑھی منڈانا گناہ نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ گناہ ایسا ہے میرے دوستو کہ جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے. کوئی انسان بدکاری کرتا ہے، تھوڑی دیر لگے گی اس کی بدکاری میں، گناہ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے، گھنٹہ لگ جائے، لیکن جب وہ بدکاری چھوڑ دے گا، گناہ کر کے پیچھے ہٹے گا تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا. 24 گھنٹے اس گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوتا.
لیکن داڑھی منڈانے والا 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا، 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا. اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو آدمی داڑھی منڈالے اور داڑھی منڈانے کے بعد وہ شیشے میں دیکھ کر اس کے دل میں خیال آئے کہ میں خوبصورت لگتا ہوں، وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ اتنا سخت گناہ ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے دلوں کو چیرنے والا گناہ ہے. یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے. اور یہ مرد کی علامت ہے، مرد کا شعار ہے. اللہ نے چہرے پر داڑھی سجا کر مرد کے چہرے کو زینت بخشی ہے. حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے، 70 نہیں 70,000 فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس بات پر، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مرد کے چہرے پہ داڑھی سجا کر اس کو زینت بخشی ہے. اور داڑھی منڈانے والا حقیقت میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے تھی، خدایا تو نے ویسی سجا دی. داڑھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ، جس چہرے کی قسمیں میرے خدا نے کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وہ چہرہ کہ جو آسمانوں کی طرف اٹھے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ میرے نبی کا چہرہ، اس پہ بھی داڑھی سجی ہوئی تھی. آج ہمارے مسلمان بھائی نائیوں کی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے بھی شیشے، پیچھے بھی شیشے، دائیں بھی شیشے، بائیں بھی شیشے، خوب چھل اتارنے کے بعد، پھر وہ کریمیں لگانے کے بعد، پھر وہ پاؤڈر لگانے کے بعد، وہ پیچھے کھڑے ہو کر اس کے منہ کو یوں پکڑ کے کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں جان رہا، یہ نہیں جانتا کہ ایمان سے فارغ ہو رہا ہوں. کیوں ٹھیک ہے بھائی؟ نبی کے چہرے کی مخالفت کر کے اور کہتا ہے میں ٹھیک کر کے، ٹھیک ہے بالکل، دعوت فکر دے رہا ہوں. وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمہ ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. فرعون کی بڑی بڑی داڑھی تھی، فرعون کی جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. ابو جہل جو رسول اللہ کا بدترین دشمن تھا، اس کی بھی بڑی بڑی داڑھی تھی، اور وہ کہتا تھا محمد تیری سنت سمجھ کے نہیں رکھتا، یہ تو مرد کی علامت ہے. داڑھی سے مرد مرد لگتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا سکینہ آنی پہ کہ غلام رسول آنا پہ، دونوں چہرے ایک جیسے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کل قیامت کے دن ایک امتی آ کے کہے گا یا رسول اللہ مجھے آپ آب کوثر پلا دیجئے. نبی پاک اس کا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیں گے کہ تیرے چہرے پہ تو میری سنت ہی نہیں ہے. کل اگر میرا نبی پوچھ لے کہ اس داڑھی میں تجھے کیا نظر آیا تھا کہ میرے چہرے پہ ہے اور تو اپنے چہرے سے صاف کر دیا کرتا تھا، کیا وجہ تھی، تو کیا جواب دو گے؟ جواب ہے تو مونڈو، اگر جواب نہیں ہے تو سوچو، بار بار سوچو، قبر کی پاتال میں اترنے سے پہلے سوچ لو. ہمارے گجرانوالہ میں ایک عالم تھے مولانا مبارک علی آزاد رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ کے ولی بندے تھے، بڑا خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی. ایک مرتبہ میں ان کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ قیامت والے دن اللہ مینو پوچھے گا مبارک علی دنیا تو میرے واسطے کی لے کے آیا ہے. میں آکھاں گا باری تعالیٰ اور تے میرے پلے ککھ بھی نہیں، صرف تیرے محبوب والا چہرہ لے کے آیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اپنا وضع قطع نبی کے وضع قطع کے مطابق بناؤ میرے دوستو. نبی کا چہرہ ہمارے لیے
कामिल नमूना है। हम क्यों अपने चेहरे यहूद और नस्वारा की तरह बनाए? आज मुसलमान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, अंग्रेजी लिबास पहनते हैं। वो कोई अब्टाबाद के आदमी 2-3 लाहौर गए ना, उन्हें वेखा जी 3 बंदे मैंने पहन जी छिक्के चढ़े पहन जी, उन्हें खले ये क्या मामला है? पहाड़ी लोग थे बेचारों ने क्या पता पैंट पतलून का। एक आंखों लगा यार पता नहीं, ये लिबास इनके साथ ही पैदा हुआ होगा, ये पैदा होंगे तो ये लिबास चढ़ा हुआ होगा। दूसरा आंखों लगा नहीं नहीं यार इधर जी इन नाल रखे उस सलाई मारी उसी। त्री आखिर नहीं यार मेरे ज़हन च गल आई है, इन्होंने माओ प्यो सलवार इस पकड़ी उसी उत विच छाल मारी उसी, इसने ऊपर से छलांग लगाई होगी, वगरना ये लिबास कैसे पहना जा सकता? गैर मुस्लिम के पागल से पागल आदमी भी, गया गुजरा पागल आदमी जिसका दिमाग खराब हो गैर मुस्लिमों में से, वो पागल आदमी भी तुम्हारा लिबास नहीं पहनता। तुम समझदार होकर गोरों का लिबास पहनते हो और फिर उस पर फख्र हो रहा है। लिबास इंसान पहनता है अपना सतर छुपाने के लिए, और ये लिबास पहन के तो इंसान और नंगा हो जाता है। हमारे एक आलिम थे, तो वो कॉलेज के तलबा उनको अक्सर तंग किया करते थे, तो पूछा उनसे अगे उस्ताद जी पेंट शर्ट से नमाज नहीं है? अगे जिस पाई है उसने उन्हीं है, तो जेड़े पीछे खलोता उसने नहीं होनी है। इंसान और नंगा हो जाता है। गैर मुस्लिमों के तौर तरीके शादी ब्याहों में देख लें, कितनी रसूमात है जिन पर लाखों हम खर्च करते हैं। ईमान से बताओ ये बात है या नहीं? इथु पे मेहंदिया मेनियन, उथु पे मेहंदिया आनियन जी, सब हिंदुओं की रस्में हैं। उस दिन हमारे पड़ोस में मद्दी मस्जिद में शेखुल हदीस मौलाना सुल्तान महमूद साहब की बेटी की रुखसती थी। मुख्तसर सी बारात मस्जिद में आई, अल्लाह के पाकीज़ा घर में बावजू बैठकर उन्होंने मुख्तसर सा खाना खाया। 2-4 बंदे जो आए थे बच्ची को उठाकर ले गए। इस्लामी शादियों में कितनी आसानी है, लेकिन हमने मुकाबले करने हैं जी। फलाने ने अपने बेटे या बेटी की शादी में 2 डिनर दिए, 3 दिए, मैं 5 दूंगा, मुकाबले हो रहे हैं। गैर मुस्लिमों को, शैतान को खुश किया जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया जा रहा। घरों में बेटे और बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, लिबास इतना गंदा कि बाप नौजवान भाई की भी नजर पड़ रही है, बाप की भी नजर पड़ रही है, कोई शर्मो हया ही नहीं है। और माए अल्लाह मुआफ करे, इस कदर अपनी हया खो चुकी हैं। बालिग बेटे सामने मौजूद हैं और दुपट्टा उतार के कभी किचन में जा रही है, कभी इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है, कोई शर्मो हया ही नहीं है। हम इनको गुनाह ही नहीं समझते। घरों में बड़ों की तस्वीरें लटकाई जाती हैं, इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं है। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरा में तशरीफ फरमा है। हजरत जबरील आए, बाहर से खड़े खड़े वापस चले गए, अंदर नहीं आए। रसूलुल्लाह बड़े परेशान हुए कि जिब्रील आए हैं लेकिन मेरे पास नहीं आए, अंदर नहीं आए, बाहर से चले गए। थोड़ी देर बाद हम सब की अम्मा आयशा सिद्दीका उठी, उनकी नजर पड़ी कि चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा घुसा हुआ है। या रसूलुल्लाह ये कुत्ते का बच्चा, फरमाए निकालो, इसकी वजह से तो जिब्रील अंदर नहीं आया। बड़ों की तस्वीरें लटकाने से क्या हो जाएगा भाई? मैं एक जगह गया, एक बैठक में मैं बैठा, मैंने कहा यार ये कौन है? कहते दादा बुरी तस्वीर है। मैं कहा यार ला के पेटी च रख दो। अच्छा नहीं जी बस ये उन्होंने यादगार ऐसा सामने लटकाइए। जिस कमरे में तस्वीर उसमें तो नमाज जायज ही नहीं है। वैसे भी उस कमरे में बैठना उलमा ने मकरू लिखा है, उलमा ने मकरू लिखा है। क्या हो जाएगा? दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इसको भी हम गुनाह नहीं समझते। घरों में 2-2, 3-3 कुत्ते पाले हुए हैं, गरीब के बच्चे को दाल रोटी नहीं मिल रही, अमीर का कुत्ता दूध और रस खा रहा होता है। ये ओल पर के पैकेट जा रहे हैं, ये रसों के पैकेट जा रहे हैं, इनको हम गुनाह नहीं समझते। साहिबे इख्तियार को चाहिए कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए
اس برائی کو روکے، اور جو صاحب اختیار نہیں ہیں، جنہاں نہ بس نہیں چلنا، وہ کم از کم زبان سے تو کہہ دے بھائی غلط کام کر رہے ہو، یا کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے نبی میرے پاس تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے، پریشانی کے آثار دیکھ لیے، اور آپ نے وضو کیا اور فوراً مسجد تشریف لے گئے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، تو میں حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کے میں سن رہی تھی کہ میرا نبی کیا ارشاد فرمائے گا۔ میرے نبی منبر رسول پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ کا حکم ہے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم دشمن کے مقابلے میں مجھ سے مدد مانگو گے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں، اچھائی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو منع کرو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پہ رحم نہیں کرے گا، اور اس وقت پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور تم اللہ سے مغفرت مانگو گے، اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، صدیقین بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء، شہداء، صدیقین ان پر فخر کریں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کو اللہ کے بندوں کا دوست بنائیں گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا دوست بنائیں گے۔ انس فرماتے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کہ اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنائیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب اور دوست کیسے بنائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کے بندوں کے سامنے ایسی باتیں کریں گے کہ جو باتیں اللہ کو پسند ہیں، اور ایسی باتوں سے ان کو منع کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان کے کہنے سے، ان کی یہ باتیں کرنے سے جب وہ لوگ اللہ کی پسندیدہ باتوں پہ عمل کریں گے، ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ ان کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیں گے۔ اللہ ان کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیں گے۔ میرے دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، یہ دین کا کام ہے۔ آپ کی بچیاں اور بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو نماز کی تاکید کریں، یہ دین کا کام ہے۔ آپ کے دوستوں میں، اڑوس پڑوس، گلی محلے، معاشرے، سوسائٹی میں جو لوگ بے نماز ہیں، آپ ان کو نماز کی دعوت دیں، یہ دین کا کام ہے، یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ راستے میں آ رہے ہیں اور جو لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا دکان میں، بیٹھک میں، یا آپ کو مل رہے ہیں، آپ اس سے اتنا کہیں یار نماز نہ ٹائم میں آؤ، نماز پڑھ کے نا، یہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اس کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں۔ کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ نہیں دیتا، آپ اس کو کوئی یار زکوٰۃ دے، تیرے پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کرتا، آپ اس کو کوئی یار تیرے پہ حج فرض ہے، حج کر کے آ، یہ آپ نیکی کا حکم کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی کسی بھی برائی میں ہے، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، آپ اسے کہیں یار یہ غلط کام ہو رہا ہے، اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہو، دین کی مخالفت کر رہے ہو، نقصان اٹھاؤ گے،
یہ آپ نہی عن المنکر کر رہے ہیں. کون سا مشکل کام ہے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن آج ہم مسلمان اس کام میں اتنے زیرو ہو چکے ہیں، باہر گلی محلے کی بات تو دور ہے، ہم تو اپنے گھر میں بھی دین کی بات نہیں کرتے. شادی بیاہوں میں دنیا جہان کی رسمیں ہوتی ہیں اور ساریا زنانیاں ساڈے تے ڈاڑیاں ہوئیں گل کرتا نے جی بس زنانیاں نہ کم ہے جی کی کر روٹی بھی تو کھانی نہ جی کار بھی تو وسانا ہے نہ جی. بھئی آپ ان کو مارو نہیں، سختی نہ کرو. یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ان کو دین کی بات سمجھائی نہیں ہے، آپ ان کی دینی فکر ہی نہیں کرتے. اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنے بچیوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، انہیں حلال حرام کا تمیز بتائیں، انہیں جائز ناجائز بتائیں، انہیں نیکی اور گناہ کا فرق بتائیں، انہیں رسول اللہ کی زندگی بتائیں. اپنے بیٹوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، بیٹیوں کو صحابیات کے واقعات سنائیں. کون سی مثال آج ایسی ہے، کون سا نمونہ ایسا ہے جو آج ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ کی زندگی محفوظ ہے، ازواج مطہرات کی زندگی محفوظ ہے، صحابہ اور صحابیات کی زندگی محفوظ ہے. لیکن عمل کون کرے؟ ان زندگیوں کو پڑھے کون؟ ان کو سمجھے کون؟ ان کو آگے بیان کرے کون؟ آج ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں، مسلمانی ہے لیکن اسلام نہیں ہے ہمارے پاس. ایک کہنے والے نے کہا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا ہے، مسلمان نہیں دیکھا. وہاں مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اسلام موجود ہے کہ سارے اسلامی احکامات وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور میں نے عرب میں مسلمان دیکھا ہے لیکن اسلام نہیں دیکھا. آج ہمارے پاس بھی ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام کو ہم نے اپنے سارے شعبوں سے نکال دیا ہے، سارے شعبوں سے ہم نے اسلام کو نکال دیا ہے. آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. کوئی بادشاہ تھا نا، تو وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، تو اس نے اپنے ساتھ وزیر کو بھی لیا، اور وزیر کو اس نے اپنے گھوڑے پہ بٹھانا گوارا نہیں کیا. وہ وزیر اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا. شام ہوئی، ایک ہوٹل پہ، ایک جگہ پہ، مسافر خانے پہ انہوں نے اسٹے کیا. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں تو آرام کرتا ہوں، اور ایک خرخرا سا اس کو لے کے دیا جس سے گھوڑے کی نا کمر پہ یوں خارش کرتے رہتے. وہ خرخرا اس کو دیا اور اس آنکھوں لگا میں تو سونے ہی میں تھکا ہوا، تم نے ساری رات گھوڑے کے پیٹھ پر یہ خرخرا ملنا ہے، اس کو خارش کرنا ہے تاکہ اس کو سکون ملے، صبح یہ فریش اپ ہو جائے. آخر وہ بھی انسان تھا، سارا دن وہ دوڑتا رہا، تھکا ہوا تھا. کچھ دیر تو وہ خرخرا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا، آخر اس کی آنکھ لگی، وہ سو گیا. اب بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تم نے تو گھوڑے کی حفاظت کرنی ہے، اور نیند سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھ میں یہ خرخرا بھی دے دیا کہ خرخرا مارتے رہو گے نیند نہیں آئے گی تو گھوڑا چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ کچھ دیر تک وہ خرخرا مارتا رہا، پھر وہ سو گیا. چور رات کو آیا، گھوڑا کھول کے لے گیا. اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا گھوڑا ہی نہیں ہے. یہ بیچارہ بڑا دوڑا کہ بھائی بادشاہ کو کیا جواب دوں گا. خیر اس کو گھوڑا تو نہیں ملا، اس کو کہیں سے خرگوش مل گیا. اس نے خرگوش کے گلے میں رسی ڈالی اور آ کر گھوڑے کی جگہ پہ اس کو باندھ لیا، اور خرخرا لے کر اس خرگوش کی پیٹھ پہ لگا ہوا مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے. صبح وہی بادشاہ آیا تھا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ خرگوش ہے اور یہ خرخرا مل رہا ہے، اس نے کہا گھوڑا. اس نے کہا گھوڑا ہے نا جی، اکھے یہ گھوڑا ہے؟ اکھے جی ساری رات مل 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 کے اتنا کچھ ہی رہ گیا جی، اکھے اتنا کچھ رہ گیا جی، اکھے ساری رات ملنا رہا اتنا کچھ ہی رہ گیا. تو آج وہ مثال ایسی ہے کہ آج ہم نے بھی دین کو نا کھرچ 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 کے اپنی شعبہ زندگیوں سے ہم نے نکال دیا جی. ڈاکٹر کے شعبہ سے دین نکل گیا، حتیٰ کہ آج مسجدوں میں بھی ہمیں دین بمشکل نظر آتا ہے. گھروں میں دین نہیں ہے، تجارت میں دین نہیں ہے، زمینداری میں دین نہیں ہے، دکان میں دین نہیں ہے، ملازمت میں دین نہیں ہے، مزدوری میں دین نہیں ہے، عبادت میں اعمال میں وہ دین نہیں ہے.
کوئی بدعات میں مبتلا ہے، کوئی رسومات میں مبتلا ہے، کوئی رواجوں میں مبتلا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بہرحال میرے دوستو، اس شوال کے مہینے میں میرے نبی نے دعوت و تبلیغ کی نیت سے طائف کا سفر کیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں میرے نبی نے دنیا کی ہر قسم کی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہر امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، صرف علماء طبقے کی نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، حج کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، اپنی بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں میں دین کی بات کریں، خدا رسول کا تعارف کرائیں، دین کا تعارف کرائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہم سام جائیں گے تو ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔